بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آج کی سب سے بڑی اور اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو گزشتہ روز رات 9 بجے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے، اس کی اہمیت کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور قانونی آپشنز کیا ہیں تحریک انصاف کے پاس، اس کے حوالے سے ذرا میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہوں گا. گزشتہ روز اگر آپ کو یاد ہو میرا جو ولاگ تھا، میں نے اس کے اینڈ میں کہا کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے اور ہم ایک بحران کسی کیفیت کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں انسان کو ادراک ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ آپ ان سے نقطے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ 100% شور نہیں ہوتے. کچھ خبریں، کچھ معلومات، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بحیثیت صحافی آپ کو پتہ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ جب تک، مطلب میرا یہ اصول ہے کہ جب تک آپ 100% شور نہ ہو کہ یہ خبر ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ خبر موجود ہے، تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے. جس طرح کے صورتحال واقعات ہو رہے تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی پولز کے حوالے سے آپ میں سے کچھ دوستوں کو شاید یاد ہو، کچھ کو نہ ہو. جب یہ انٹرا پارٹی پولز ہوئے تو میں نے شاید کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کیا کہا تھا، آپ سن لیجئے. عین ممکن ہے کہ یہ پورا پروسیس الیکشن کمیشن اس کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ شاید ہونے جا رہا ہے. یہ آج جو کچھ ہوا ہے یہ انڈو ہو جائے گا الیکشن کمیشن سے یا شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کہا جائے گا کہ یہ فارس ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ دو نمبری اور فراڈ ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو آنے والا وقت بتا دے گا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا. اب ذرا مجھے لگتا ہے یا شاید ایسا ہو، کیونکہ مجھے اس بات کے اشارے مل رہے تھے جب یہ انٹرا پارٹی پولز ہوئے کہ اس کے حوالے سے متوقع طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا فیصلہ آ سکتا ہے. بیچ میں مجھے لگا کہ شاید یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے، لیکن جو خبر تھی اس حوالے سے میرے خیال میں وہ سچ تھی، جس کی بیسس کے اوپر میں نے ایک محتاط سی ایک تجزیہ کیا، آپ کے سامنے ایک پریڈکشن رکھی کہ مجھے لگ یہ رہا ہے یا ایسے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں. تو اب آپ کے سامنے وہ حالات آ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کوئی نشان ہے ہی نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان نہیں تو کوئی اور نشان مل گیا، نہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے. یعنی جو کینڈیڈیٹس نامینیشن پیپرز فائل کر رہے ہیں، اگر جو فائنل لسٹ آنی ہے اس وقت تک تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملتا، تو پھر جتنے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ اتنے انتخابی نشان ہوں گے، اور کم لوگوں کو پتہ لگے گا یا زیادہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اصلی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے. جو تو نوٹیبل لوگ ہیں ان کے بارے میں تو پتہ ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں، لیکن جو لوگ ان نون ہیں ان کی پہچان تو شناخت سے ہونی تھی، بلے کے انتخابی نشان سے ہونی تھی، وہ نہیں ہے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس قانونی آپشن کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا قانونی طور پر. اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل ایگزسٹ نہیں کرتی کہ یہ ایسے ہوا ہے تو آپ اپیل میں کہیں چلے جائیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یا تو اس کو ریسٹرکشن کے اندر جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو 184(3) کے تحت آپ سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اب کیونکہ وہاں پر بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا سارا معاملہ موجود ہے، تو وہاں پر بھی مفاد عامہ کا کیا اس کو ایک سبجیکٹ سمجھا جائے گا. میرے خیال میں تو یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اس لیے کیونکہ اس میں ووٹر کی حق رائے دہی کا استعمال ہے، اس کی بات ہے. ایک سیاسی جماعت جس کے بے شمار ممبرز ہیں، ووٹرز ہیں، کارکن ہیں، ان کے حقوق کی بات ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس میں پبلک ایٹ لارج ضرور افیکٹ ہوتی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے گا؟ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ریلیف مل جائے گا، اس لیے کیونکہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہائپر ٹیکنیکلٹی کی بنا پر دیا گیا ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس طرح نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این کا سینٹ کا انتخاب تھا، پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا تھا، ان سے پارٹی کا نشان چلا گیا، جو بھی کچھ ہوا. لیکن اس میں اور اس صورتحال میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، سینٹ کے انتخابات کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، کیا ہے. کوئی اتنی بڑی تعداد بہت ایسی نہیں ہوتی کہ کئی سینکڑوں یا ہزاروں میں ہو اور کانسٹیٹوئنسیز بے شمار ہوں یا ایسا ہو. جبکہ یہاں تو جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک جماعت کا انتخابی نشان چلا جانا، اس جماعت کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑ جانا ایک بہت بڑا بحران ہے. میرے خیال میں اب تک کا تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ دوسرا بڑا بحران ہے، اور اس سے تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی پہنچا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ مجھے کیا لگ رہا تھا اور مجھے کیا محسوس ہو رہا تھا، یہ میں نے آپ سے شیئر بھی کیا ہے. لیکن شاید یہ وہ سیاسی بحران ہے جس کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں. اگر
تحریک انصاف کو ریلیف مل جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، تو پھر کسی اور طریقے سے تحریک انصاف کو مزید مسائل ملیں گے، وہ آلریڈی مل بھی رہے ہیں۔ ایک بڑا عجیب سا کیس ہے کہ لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں جی کہ ہمارے نامینیشن پیپرز پھاڑ دیے جاتے ہیں، یہ کر دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلا ٹویٹس کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے اب نامینیشن پیپرز اپنے جمع کروا دیے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے، ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہم شاید میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک متنازع ترین الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر جو بے یقینی کی فضا، غیر یقینی کی فضا، ایک متنازع ایک سیاسی ماحول کی فضا یہ بڑھے گی، اور آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہر دن گزرتے دن کے ساتھ اس میں یہ بے چینی اور یہ سب کچھ یہ بڑھ رہا ہے۔ اب جہاں تک رہ گئی بات، کل عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر خواہ محمود قریشی صاحب کو تو رہا کر دیا گیا، بتایا گیا ہے، عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر بیل ہو گئی۔ اب جو فیصلہ عدالت نے دیا، مسلم لیگ نون نے اس پہ بڑا احتجاج کیا۔ کل عطا طاہر صاحب میرے پروگرام میں تھے سما ٹی وی پہ، انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں میرٹ کے اوپر بات ہو گئی اور بڑا غلط کیا ہے۔ دیکھیے ویسے تو میں بتاؤں گا عطا طاہر صاحب کے ساتھ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، لیکن بہت بڑا ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں انہیں سیٹ بیک ہوا ہے، وہ ذرا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پورے اس معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پہلے عدالتوں نے میرٹس کے اوپر گفتگو نہیں کی، عدالتیں میرٹ پر بیل دیتے ہوئے گفتگو کر جاتی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کے فیصلہ دیتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے میرٹ پر گفتگو کی، اس کو لکھا۔ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹس ڈسکس کر لی کیونکہ انکواشمنٹ کا کیس ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا تحریک انصاف نے۔ یہاں پر باد النظر میں عدالت نے یہ لکھا ہے، جو کہ میرے پاس فیصلہ موجود ہے، اور یہ فیصلہ بڑا سیٹ بیک دے گا بے شک ٹرائل کورٹ کو کہ عدالت یہ لکھ رہی ہے پیراگراف 6 کے اندر کہ having so examined the material available on record, we find that there is no sufficient incriminating material available at this stage۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا مواد موجود نہیں ہے جس کے اوپر یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ ہاں اب وہ سائفر چوری ہو گیا، گم ہو گیا، چوری کر لیا، گما دیا، وہ اور بات ہے، اس کے تو میرے خیال میں شواہد بھی کوئی نہیں۔ ہاں اب ٹرائل کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان نے کیا اس کا غلط استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے۔ اس کے لیے ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز جاری ہیں، لیکن اب شاید وہ 4 ہفتے والا کام بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تو سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا، تو اب یہ ٹرائل کورٹ والا معاملہ بھی آگے چلا جائے گا۔ اتنی جلدی مجھے نہیں لگتا کنکلوڈ ہو سکتا ہے، جو کہ جج صاحب کر رہے ہیں جیل کے اندر سائفر ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پیش ہوتے رہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے اس معاملے کے اندر اس پورے معاملے میں اب زبردستی ٹرائل کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن زبردستی بھی کیا فیصلہ آئے گا بھی، تو میں ضرور کہا کہ یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو لمبی بڑی سزا ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی لمبی سزا ہونے جا رہی ہے، اگر سزا ہوئی بھی تو وہ بہت لمبی نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ بحثیت پاکستانی مجھے شاہ محمود قریشی صاحب، نہ عمران خان، مجھے بالکل میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی ان میں سے ملک دشمن ہے، پاکستانی ہے، ان کی سیاسی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ بالکل ملک دشمن نہیں ہیں، اور انہوں نے کوئی ٹھیک ہے سیاسی مقاصد کے لیے اور پولیٹیکل اپرچونٹی میں بہت کچھ کر لیا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے اب تک نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں اب وہ معاملہ اس کیس کی جسے کہتے ہیں نا، اس کیس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے اس فیصلے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے۔ ہاں بہت سے لوگ اب سپریم کورٹ پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، منظور علی شاہ صاحب ون آف دا فائنسٹ ججز، اطہر من اللہ صاحب بڑے اچھے جج ہیں، انہوں نے کل اضافی نوٹ بھی لکھا، اور انہوں نے تو یہ لکھا کہ کیا اس ملک کی بے عزتی اس وقت نہیں ہوتی، اور کہا بھی کہ جب وقت سے پہلے وزراء اعظم کو نکال دیا جاتا ہے، یعنی میاں نواز شریف کو بھی وقت سے پہلے نکالا گیا اور لوگوں کو بھی وقت سے پہلے نکالا گیا، یا ایک اگینسٹ ون پروٹیکسٹ اور دی ادر۔ سو ہمارے ملک کے اندر تو یہ خیر تماشا ہی بنا رہا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ کس طرف جائے گا یہ آپ کو اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کیس میں تو ٹرائل کورٹ فیصلہ دے فیصلہ آ جائے، لیکن مجھے بڑی سزا پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی اس کے اندر۔ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہوگا نہیں۔ اب میں آپ کو صرف اس بات کی طرف لے جاتا ہوں جی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن کیا تحریک انصاف کے لیے کوئی حالات، واقعات، معاملات تبدیل ہو گئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوا ہے۔
بالکل عمران خان کو ریلیف ملا ہے تحریک انصاف، لیکن ساتھ ہی بلے کا نشان چلا گیا ہے. ریلیف شاید سپریم کورٹ سے مل بھی جائے گا، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ مل جائے گا، کیونکہ سپریم الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ جی پارٹی نے اپنا کانسٹیٹیوشن فالو نہیں کیا، الیکشن ایکٹ کو پورا نہیں کیا، تو کیا سپریم کورٹ اس میں سے کوئی رستہ ایک جماعت کے لیے نکال سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے نکال لیں گے. میرے لیے حیرت کی بات ہوگی اگر سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف نہ ملا، یا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف نہ ملا تحریک انصاف کو اس معاملے میں. میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی. ہاں، کیا اس کے باوجود، ریلیف ملنے کے باوجود کوئی تحریک انصاف کے لیے معاملات درست ہو جائیں گے؟ ایسا مجھے کم از کم آج تو نہیں لگ رہا. اور پتہ نہیں کیوں، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خیر و خافیت سے ہو اور میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بحران ہے، اور وہ بحران ود ایوری پاسنگ ڈے بڑھ ہے. اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں جی، پاکستان مسلم لیگ نون بڑی جماعت، پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے بڑا سیٹ بیک میں کہتا ہوں جن لوگوں کو ہوا ہے ان میں ایک عطا اللہ تارڑ ہے. عطا اللہ تارڑ کو وہ اگر دیکھا جائے تو بڑے عرصے سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں. جتنے بھی کیسز یہ 2018 سے لے کر 2023 تک میاں نواز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے، ان تمام کیسز کے اندر پارٹی کو جہاں ضرورت ہوئی ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ، عطا اللہ تارڑ نے بڑا تگڑا کام کیا ہے اور بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے، بڑے برے حالات بھی فیس کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. لیکن آج جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ کو، جو ان کا حلقہ ہے، وہاں سے ٹکٹ نہیں دے رہی، اور وہاں پر ایک جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں ورک صاحب، انہی کو شاید ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اور اس سے بڑی بے چینی پائی جاتی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کی فیملی کے اندر بھی، اور مجھے پتہ لگا ہے کہ عطا اللہ تارڑ بھی خاصے اپسیٹ ہیں اس معاملے کے اوپر. اور ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تارڑ صاحب کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ عطا اللہ تارڑ ایک فارمیڈیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور عطا اللہ تارڑ کو ہرانا اس لیے مشکل ہوگا کہ وہ ایک اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت نوٹیبل فگر ہیں، اور وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہے. مطلب وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کی ہمیشہ تعریف کرتی ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے جی کہ ان کو ٹکٹ نہیں، اور ان کو آپشن شاید دی جا رہی ہیں کہ آپ لاہور کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جبکہ وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی اس چیز کے اوپر قائل نہیں ہو رہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا جو حلقہ ہے، جو ان کا جہاں سے ان کو الیکشن لڑنا ہے، غالباً وہ گجرانوالہ اور حافظ آباد کے وہ حلقہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کون سا، لیکن اس حلقے کے اندر ان کا الیکشن بنتا ہے، لیکن ان کو وہاں سے ٹکٹ مسلم لیگ نون اب تک کی اطلاعات یہ نہیں مل رہی. ایسی کچھ اطلاعات طلال چودھری صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑا رگڑا کھایا ہے اور بڑا کچھ کیا ہے، نااہل ہوئے 5 سال کے لیے. دانیال عزیز صاحب بھی نااہل ہوئے 5 سال کے لیے. دانیال صاحب کو تو شاید ٹکٹ مل رہا ہے، لیکن طلال چودھری صاحب کے حوالے سے خبریں کو اچھی نہیں آ رہی کہ ان کو شاید ٹکٹ نہیں مل رہا. لیٹسٹ کیا ہے، آج کچھ تبدیل ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک ایسی کنٹروورسی ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں میاں نواز شریف کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ یہ وہ لوگ جن کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ذاتی طور پر بھی ان لوگوں کو اس لیے سیٹ بیک ہوگا کہ آپ چوٹی کی مخالفت کریں اپنی سیاسی مخالفین کی، اور ہر کسی کو لگے کہ بھئی یہ ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور پارٹی اس شخص کو ٹکٹ نہ دے تو وہ تو بڑی ہزیمت ہوتی ہے، بڑی بےزتی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے یہ ایک سچویشن بن گئی ہے، اور اس سے یہ لوگ ان کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. بہرحال یہ ان کی جماعت ہے اور ان کا فیصلہ ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب کو ان کے حلقے سے ٹکٹ نہیں مل رہا، اور شاید طلال چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. یہ ولاگ آپ نے دیکھا، جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.